لنگوا ہاؤس کی طرف سے میں ہوں احمد گل، آپ کا انگلش کوچ۔ ویلکم ٹو مائی انگلش کلاس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، والدین کو انگلش سکھانے کے لیے ویڈیوز کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی چوتھی ویڈیو پیش خدمت ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1 پہ ہے انف از انف۔ یہ تنگ آ کر غصے میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ بہت ہو گئی، حد ہو گئی۔ کوئی شور مچا رہا ہے، آپ نے اس کو 2-4 دفعہ منع کیا، وہ باز نہیں آ رہا، تو آپ کہتے ہیں بھی انف از انف، بہت ہو گئی، اب میری یہ بات برداشت سے باہر ہے، اب مزید کوئی شور نہیں مچائے گا۔ انف از انف۔ نمبر 2 پہ ہے ایکسکیوزز ایکسکیوزز۔ جب کوئی شخص آپ کے سامنے ایک بہانے لگا رہا ہو، کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھی تم تو بس بہانے ہی کرتے رہتے ہو، بہانے بازی بند کرو، کام کی بات کرو۔ نمبر 3 پہ ہے جی یو مسٹ بی جوکنگ۔ جب کسی شخص نے کوئی ناقابل یقین بات کی تو آگے سے آپ کہتے ہیں یو مسٹ بی جوکنگ، کہ تم ضرور مذاق کر رہے، نہیں بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، 10 لاکھ کی گاڑی 2 لاکھ میں کیسے ہو سکتی، یو مسٹ بی جوکنگ، تم ضرور مذاق کر رہے ہو۔ نمبر 4 پہ ہے نوئنگ یو۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی شیخی بگھارنے کی کوشش کرے تو آپ کہتے ہیں ہاں اچھی طرح پتہ ہے مجھے، میں جانتا ہوں تمہیں، تم کتنے پانی میں ہو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، نوئنگ یو۔ نمبر 5 دا ہیل ہی کین۔ یہ بھی اپنی بے یقینی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں، لیکن اس میں آپ کسی شخص کی صلاحیتوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ صلاحیت کہہ لیں، قوت کہہ لیں، اختیار کہہ لیں، تو آپ اس پہ اپنے شک کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص 10 من وزن اٹھا سکتا ہے، آپ کہتے ہیں دا ہیل ہی کین، خاک اٹھا سکتا ہے، خاک کرنا ہے اس نے، جانتا ہوں کمزور سا تو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے، وہ بالکل نہیں کر سکتا۔ نمبر 6 پہ ہے ناٹ سو فاسٹ۔ جب کوئی شخص عجلت میں ہو، جلدی میں ہو، تو آپ اسے کہتے ہیں ناٹ سو فاسٹ۔ ارے بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے، اتنی بھی کیا آفت آ گئی، اتنی جلدی کی کوئی ضرورت نہیں، آرام سے کرو، سکون سے کرو، ناٹ سو فاسٹ، اتنی بھی کیا جلدی۔ نمبر 7 پہ ہے دا گیم از اپ۔ تمہاری چالاکی پکڑی گئی۔ کوئی آپ کوئی بات، کوئی بھی ہنسی مذاق کی یا کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، اور مجھ سے چھپایا ہوا آپ نے، تو میں کہتا ہوں ہاں بھائی دا گیم از اپ، تمہاری چالاکی پکڑی گئی، پکڑ لیا میں نے، اچھا تو یہ ہو رہا تھا۔ یہ اس طرح ہلکے پھلکے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی بچہ باورچی خانے میں گھس کے فریج سے کوئی چیزیں کھا رہا ہے، چپکے سے آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ کہتے ہیں ہاں بے دا گیم از اپ، پکڑے گئے، چل گیا پتہ تم کیا کر رہے ہو تھے یہاں پہ۔ 8ویں پہ ہے لیٹ یور ہیئر ڈاؤن۔ یہ بھی انہی معنوں میں کہ جب کوئی شخص ہمہ وقت مصروف رہتا ہو، ہر وقت کام ہی کام، تو آپ اسے کہتے ہیں بھئی کبھی آرام بھی کر لیا کرو، یہ تم کیا ہر وقت ہی کام کرتے رہتے ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ نمبر 9 پہ ہے جی جوائن دا کلب۔ جوائن دا کلب اس وقت بولا جاتا ہے جب 2 اشخاص ایک ہی مسئلے کا شکار ہوں۔ مثلاً مجھے وابڈا والوں نے بہت زیادہ بل بھیج دیا، میں وابڈا کے دفتر گیا، وہاں پہ مجھے کوئی دوسرے صاحب مل گئے، میں نے پوچھا جی آپ کیسے آئے ہیں، تو وہ کہتے جی مجھے تو انہوں نے اوور بلنگ کر دی، مجھے تو بہت بل بھیج دیا انہوں نے۔ میں کہتا ہوں جی جوائن دا کلب، کہہ کے تو میں اس سے ہاتھ ملاتا ہوں اور ہنس کے کہتا ہوں بھی میرا بھی یہی مسئلہ ہے، میں بھی اسی مسئلے کا شکار ہوں، جوائن دا کلب۔ سو فار سو گڈ 10ویں نمبر پہ ہے کہ اب تک جو ہوا اچھا ہی ہوا، جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ یہ اب پرفارمنس بتاتے ہیں، اپنے ساتھ گزرنے والی جو آپ کے اوپر آپ بیتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی اب تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے، کل کا پتہ کوئی نہیں۔ نمبر 11 پہ ہے جی ہینڈز آف۔ یہ دراصل غصے سے کسی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے یہ بولا جاتا ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں لگا، ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ لگانے نہیں ہے، منہ سے بات کرو۔ نمبر 12 پہ ہے فرسٹ آف۔ جب آپ اپنی کوئی بات شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ آف، مثلاً جیسے کہتے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو صبح صبح اٹھ ہی نہیں سکتا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو 7 بجے ملنے آؤں، تو پہلی بات تو یہی ہے کہ میں تو صبح اٹھتا ہی نہیں ہوں۔ ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے گفتگو کے آغاز میں۔ نمبر 13 پہ ہے آئی نو دا فیلنگ، مطلب میں آپ کے جذبات محسوس کر سکتا ہوں۔
میں بھی اسی کیفیت سے گزر چکا ہوں، اس لیے میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. آئی نو دا فیلنگ. نمبر 14 پہ ہے ڈو ناٹ میک می لاف. یہ بھی وہی بات کہ ارے بھئی کیا مذاق کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہنساؤ نہیں مجھے، بات سنجیدہ بات کرو. یہ اس بات پہ تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. نمبر 15 پہ ہے ناٹ ہیو دا فوگیسٹ آئیڈیا. یہ ان معنوں میں کہ جیسے مجھ سے کسی نے کوئی بات پوچھی اور مجھے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے، لیکن اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میں جانتا ہوں، تو وہ اصرار کر رہا ہے نہیں بتائیں آپ، یہ بتائیں. تو میں کہتا ہوں بھئی آئی ڈو ناٹ ہیو دا فوگیسٹ آئیڈیا اباؤٹ اٹ، کہ مجھے تو اس کا ذرہ برابر بھی پتہ نہیں ہے. مثلا مجھ سے کوئی شخص پوچھ رہا ہے کہ جی مجھے کھانسی لگی ہوئی، مجھے دوائی بتا دیں، تو میں اسے کہتا ہوں بھئی آئی ڈو ناٹ ہیو دا فوگیسٹ آئیڈیا اباؤٹ دا میڈیسن، آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، آئی ایم اے ٹیچر. میں تو بھی پڑھانے والا بندہ ہوں، مجھے اس کے بارے میں کیا پتہ، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں. یہ ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 16 پہ ہے جی آئی ہیو اے فراگ ان مائی تھروٹ. مطلب میرا گلا خراب ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئی ہیو اے فراگ ان مائی تھروٹ، مطلب میرا گلا خراب ہے. اس میں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ واقعی ہمارے گلے میں کوئی مینڈک پھنسا ہوا ہے، نہیں، مطلب کہ میرا گلا ہے وہ خراب ہے، مجھ سے تو بات بھی نہیں ہو رہی، بات کرتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. نمبر 17 پہ ہے جی یو شوڈ ناٹ ہیو. یہ دراصل اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ذرا تکلف کیا کسی نے. مثلا مجھے کوئی بہت قیمتی تحفہ دیتا ہے، وہ لے کے آیا تو میں دیکھتا ہوں، میں کہا ارے بھائی یہ کیا تکلف کیا، کیا ضرورت تھی اس کی بھائی، یہ کیوں آپ نے اتنا کیا، اتنا تردد آپ نے کیا، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. ان معنوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں. 18ویں نمبر پہ ہے ہینگ آن، کہ ذرا ٹھہریں. یہ عام گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پہ اس کو ٹیلی فون پہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کال کیا جی فلاں صاحب کو بلا دیجیے، آپ کہتے جی ذرا ویٹ کریں، تو آپ کہیں گے جی ہینگ آن. یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. 19ویں پہ ہے میک یور سیلف ایٹ ہوم، کہ بھئی اس کو اپنا ہی گھر سمجھو، تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایزی ہو جاؤ، جو چاہے وہ کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو. میک یور سیلف ایٹ ہوم. اور لاسٹ ہے جوکنگ اسائڈ، مذاق برطرف. کوئی شخص مذاق میں بات کو ڈال رہا ہے اور آپ ایسے کہتے ہیں نہیں بھی سنجیدہ ہو جاؤ، مذاق برطرف. یا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں شاید مذاق کر رہا ہوں، تو میں آگے سے یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ مذاق برطرف، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں. جوکنگ اسائڈ. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی چوتھی ویڈیو اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. اگر ویڈیو پسند آئے اس کو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. خدا حافظ.